بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں قصص النبیین رابع کا یہ سبق، جس کا عنوان ہے خضوع الیہودی للاسباب الظاہرتی۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ خضع یخضع خضوعا، یہ مصدر ہے جس کے معنی ہے جھکنا۔ خضوع الیہودی، یہود کا جھکنا، للاسباب الظاہرتی، ظاہری اسباب کے سامنے۔ وخضع الیہود، اور یہود جھک گئے۔ للعلوم السائدتی، رائج علوم کے سامنے۔ السائدتی صفت ہے علوم کی، السائدۃ کے معنی ہے رائج، جو جاری ہے، جو چل رہا ہے۔ للعلوم السائدتی، رائج علوم کے سامنے، فی عصرہم، ان کے زمانے میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں جو رائج علوم تھے، ان علوم کے سامنے یہود جھک گئے۔ اور یہود کون تھے؟ وہم امۃ، یہ ایک ایسی امت تھی، کثر فیہا الانبیاء، جس میں کثرت سے انبیاء ہوئے۔ کثر کا فاعل الانبیاء۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہود ایک ایسی امت تھی جس میں کثرت سے انبیاء ہوئے۔ واشتہر فیہم انکار الروح وما یتصل بها۔ اشتہر یشتہر، اشتہارن کے معنی ہوتا ہے مشہور ہونا، عام ہونا۔ واشتہر، اور عام ہو گیا، فیہم، ان کے اندر، انکار الروح، روح کا انکار، یعنی روح کا انکار ان میں عام ہو گیا۔ وما یتصل بها، اور وما ما موصولہ ہے، اور جو کچھ یتصل متصل ہے، بها اس سے، یعنی روح سے۔ تو روح کا انکار اور جو چیزیں روح سے متصل ہے اس کا انکار ان کے درمیان عام ہو گیا۔ واعتادوا ان یفسروا کل ما یرونہ تفسیرا مادیا۔ اعتاد یعتاد، اعتادن کے معنی ہوتا ہے عادی ہونا۔ واعتادوا، اور وہ عادی ہو گئے، ان یفسروا، تفسیر بیان کرنے کے، کل ما، ہر اس چیز کے، یرونہ، جس کو وہ دیکھتے، تفسیرا مادیا، مادی تفسیر۔ تو وہ مادی تفسیر بیان کرنے کے عادی ہو گئے۔ واعتادوا، اور وہ عادی ہو گئے تفسیر بیان کرنے کے، ہر اس چیز کی تفسیر جس کو وہ دیکھتے۔ کیسی تفسیر؟ مادی تفسیر۔ تو مادی تفسیر بیان کرنے کے وہ عادی ہو گئے۔ فلا وجود لشیء عندهم ولا امکان لحادث الا بالسبب والعلت۔ وجود مضاف ہے، شیء مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ کے بیچ میں کبھی لام لے کے آتے ہیں، کبھی با لے کے آتے ہیں، کبھی من لے کے آتے ہیں، اور یہ کب لے کے آتے ہیں، کیسے لے کے آتے ہیں، تو یہ آپ نحو میں پڑھیں گے۔ فلا وجود لشیء، تو کسی چیز کا وجود نہیں ہے، عندهم، ان کے نزدیک، ولا امکان لحادث، اور نہیں کسی حادثے کا امکان، الا بالسبب والعلت، مگر سبب کے ذریعے اور علت کے ذریعے۔ تو ان کا ماننا تھا کہ ہر چیز کے وجود کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی علت ہے۔ ہر حادثے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب یا علت کا امکان ہونا ضروری ہے، ایسا وہ مانتے تھے، یعنی بغیر سبب یا بغیر علت کے کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں فلا وجود لشیء عندهم، ان کے نزدیک کسی چیز کا وجود نہیں تھا اور نہیں کسی حادثے کا امکان تھا مگر سبب کے ذریعے اور علت کے ذریعے۔ فکانت المعجزات التي اکرم اللہ بها سیدنا عیسیٰ علاجا للعقل المادی الضیق وحاجت العصر ونداء الزمان۔ فکانت المعجزات، کانت کا اسم ہے المعجزات، تو معجزات تھے۔ کون سے معجزات؟ التی، وہ معجزات، اکرم اللہ، اللہ نے نوازا، بہا، جن کے ذریعے، یعنی جن معجزات کے ذریعے، بہا میں جو ہا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے معجزات کی طرف، جن معجزات کے ذریعے اللہ نے نوازا۔ کس کو نوازا؟ سیدنا عیسیٰ، سیدنا عیسیٰ کو۔ تو وہ معجزات کیا تھے؟ کانت کی خبر یہاں ہے، یہ ہے کانت کی خبر۔ معجزات کانت کا اسم ہے اور کانت کی خبر یہاں ہے۔ تو وہ معجزات علاج تھے للعقل المادی الضیق، تنگ مادی عقل کے لیے، وحاجت العصری، اور وہ معجزات زمانے کے ضرورت تھے، ونداء الزمانی، اور زمانے کے آواز تھے۔ وہ معجزات آواز تھے زمانے کے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ معجزات، جن معجزات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نوازا، وہ معجزات علاج تھے کس کے لیے؟ تنگ مادی عقل کے لیے۔ اور وہ معجزات کیا تھے؟ حاجت العصری، زمانے کی ضرورت تھے، ونداء الزمانی، اور زمانے کی وہ آواز تھے۔ اکرم یکرم، اکرام کی معنی ہوتا نوازنا، اکرم کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور بہا میں جو ہا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے معجزات کی طرف۔ وَأَمْعَنَ الْيَهُودُ
امعن الیہود، یہود یہ فاعل ہے تو اس پر پیش ہونا چاہیے. وامعن الیہود فی الوقوف عند الظاہر والتمسک بالقشور دون اللباب. امعن یمعن، امعان کے معنی ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانا. وامعن الیہود، اور یہود حد سے آگے بڑھ گئے، فی الوقوف اکتفا کرنے میں، عند الظاہر ظاہر پر، یعنی ظاہر پر اکتفا کرنے میں یہود حد سے آگے بڑھ گئے. والتمسکی، اور چمٹنے میں، کس سے چمٹنے میں؟ بالقشوری، چھلکوں سے چمٹنے میں، دون اللبابی، مغز کے بجائے. یعنی ایک تو چھلکا ہوتا ہے اور ایک چھلکے کے اندر جو مغز ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہود چھلکے سے چمٹنے میں انتہا کو پہنچ گئے مغز کے بجائے، یعنی مغز کو وہ نہیں لیتے تھے، صرف چھلکے کو لیتے تھے. یعنی ایک مثال دے رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی میں کوئی وہ چھلکے سے چمٹ رہے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود صرف ظاہری چیزوں پر ایمان رکھتے تھے، جو چیزیں انہیں دکھتی تھی آنکھوں کے ذریعے یا جن چیزوں کو وہ محسوس کرتے تھے انہی چیزوں کو مانتے تھے، انہی چیزوں پر ان کا اعتقاد تھے. وہ روح کو نہیں مانتے تھے، وہ خدا کو نہیں مانتے تھے. یعنی اس طرح جو چیزیں سامنے ہیں بس وہی کہہ رہے ہیں کہ یہود حد سے آگے بڑھ گئے ظاہری چیزوں پر اکتفا کرنے میں، والتمسکی بالقشوری، اور چھلکوں سے چمٹنے میں، دون اللبابی، مغز کے بجائے. والتشبسی، تشبش یتشبش، تشبسن کے معنی ہوتا ہے چمٹنا. والتشبسی بالمظاہری، اور چمٹنے میں، بالمظاہری، ظاہری چیزوں سے، دون الحقیقتی، حقیقت کے بجائے. تو یہود حد سے آگے بڑھ گئے ظاہری چیزوں پر اکتفا کرنے میں، والتمسک بالقشور دون اللبابی، اور چھلکوں سے چمٹنے میں مغز کے بجائے، اور ظاہری چیزوں سے چمٹنے میں حقیقت کے بجائے. وغلو، اور ان لوگوں نے غلو کیا، فی تقدیس العنصری، عنصر کی پاکیزگی میں. تقدیس کی معنی پاکیزگی، عنصر مادے کی پاکیزگی میں ان لوگوں نے غلو کیا. والدمی، اور خون کی پاکیزگی میں ان لوگوں نے غلو کیا. وفی حب المالی، مال کی محبت میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ غلو کیا. والمادتی، اور مادے کی محبت میں ان لوگوں نے غلو کیا. وانہمکوا فی الحیات انہماکن زائدتاً، انہمک ینہمک، انہماکن کے معنی ہوتا ہے منہمک ہونا، کسی کام میں دل سے لگ جانا. وانہمکوا، اور وہ لوگ منہمک ہو گئے، فی الحیاتی، دنیا کی زندگی میں، انہماکن زائدتاً، بہت زیادہ منہمک، یعنی وہ دنیا کی زندگی میں بہت زیادہ منہمک ہو گئے. یہ معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مصدر لائے. انہمکا کا مصدر ہے انہماکن. تو جب معنی میں تاکید پیدا کرنا ہو تو اسی فعل کا مصدر آگے لے کے آتے ہیں. وقست قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہو گئے. قسا یقسو، قسون کے معنی ہوتا ہے سخت ہونا. قست یہ فعل ماضی معروف سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. وجفت طباعیہم، اور ان کی طبیعتیں سخت ہو گئی. فلا یرقون للضعیف، تو وہ نرم نہیں ہوتے کمزور کے لیے. ولا یعطفون علی الفقیر، اور وہ شفقت نہیں کرتے فقیر پر، یعنی مسکین پر. تو مسکین پر وہ شفقت نہیں کرتے. عطف یعطف عطفاً اعلیٰ صلہ کے ساتھ معنی ہوتا شفقت کرنا. رق یرق، رقتاً کے معنی ہوتا ہے نرم ہونا. فلا یرقون، تو وہ نرم نہیں ہوتے کمزور کے لیے. ولا یعطفون، اور وہ شفقت نہیں کرتے علی الفقیر، مسکین پر. ویعاملون، اور وہ معاملہ کرتے، من، اس شخص کے ساتھ، لا یجری، نہیں دوڑتا ہے، فی عروقہ، جس کی رگوں میں، الدم الاسرائیلی، اسرائیلی خون. تو جس انسان کی رگوں میں اسرائیلی خون نہیں دوڑتا ہے اس انسان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے. کیسا معاملہ؟ معاملۃ الحیوانی، جانوروں والا معاملہ کرتے. والکلابی، کتوں والا معاملہ کرتے. اوی الجمادات التی، یا ان جمادات والا معاملہ کرتے، لا روح فیہا، جس میں روح نہیں ہوتی. یعنی جیسے اٹا پتھر کے ساتھ ہم لوگ معاملہ کرتے ہیں، کہیں بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، تو ویسے ہی وہ ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے جن کی رگوں میں اسرائیلی خون نہیں ہوتا. تو وہی کہہ رہے ہیں وَيُعَامِلُونَ، اور وہ لوگ معاملہ کرتے، من، اس شخص کے ساتھ، لا یجری، نہیں دوڑتا ہے، جس کی رگوں میں اسرائیلی خون. تو جس کی رگوں میں اسرائیلی خون نہیں دوڑتا ہے اس شخص کے ساتھ معاملہ کرتے، جانوروں والا، کتوں والا، یا اس جمادات کی طرح کرتے جس میں
رو نہیں ہوتی ہے۔ وَيَخْضَعُونَ لِلْأَقْوِيَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ، خضع یخضع خضوعاً کی معنی ہوتا جھکنا، فرما برداری اختیار کرنا۔ وَيَخْضَعُونَ اور وہ لوگ جھکتے، لِلْأَقْوِيَاءِ طاقتوروں کے سامنے، وَالْأَغْنِيَاءِ اور مالداروں کے سامنے۔ وَيَتَجَبَّرُونَ اور وہ لوگ ظلم کرتے، عَلَى الصِّغَارِ چھوٹوں پر، الفقراء مسکینوں پر، تو مسکینوں پر چھوٹوں پر وہ ظلم کرتے، اور جو ان سے طاقتور ہوتے مالدار ہوتے ان کے سامنے وہ جھکتے۔ وَيَقْصُونَ اور وہ سخت ہو جاتے، عند القدرتی قدرت کے وقت یعنی طاقت کے وقت وہ سخت ہو جاتے۔ وَيَلِينُونَ لَانَ يَلِينُ لینن کے معنی ہوتا نرم ہونا، وَيَلِينُونَ اور وہ نرم ہو جاتے، عند العجز عاجزی کے وقت، یعنی اگر ان سے کوئی طاقتور ان کے سامنے آ گیا تو اس وقت بہت نرم ہو جاتے، اور اگر کوئی ان سے کوئی کمتر یا کمزور آ گیا سامنے تو ان کے سامنے وہ بالکل سخت ہو جاتے، طاقتور ہو جاتے، بہادر بن جاتے۔ وقد ولدت اور پیدا کر دیا تھا، فیہم ان کے اندر، حیات الذل والعبودیتی غلامی کی زندگی نے، ذلت کی زندگی نے، والعبودیتی اور غلامی کی زندگی نے، تو ذلت اور غلامی کی زندگی نے ان کے اندر پیدا کر دیا تھا۔ کیا پیدا کیا تھا؟ مفعول یہاں ہے، النفاق، نفاق پیدا کیا تھا غلامی کی زندگی نے اور ذلت کی زندگی نے ان کے اندر نفاق پیدا کیا تھا۔ والخنوع اور عاجزی پیدا کیا تھا، والتحیل اور حیلہ بازی پیدا کیا تھا، والدہاغ اور چالاکی پیدا کیا تھا، واللجوء الی المؤامرتی اور سازش کرنا، والسریتی اور خفیہ تدبیر کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری صفات غلامی کی زندگی نے ان کے اندر پیدا کیا تھا۔ قصص رابع میں آپ کو عبارت ملاتے آنا چاہیے، کہاں فعل ہے، اس کا فاعل کہاں ہے اور اس کا مفعول کہاں ہے۔ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو قصص رابع کی عبارت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ اگر کوئی فعل ہے تو اس کا فاعل کہاں ہے، اور فاعل مل جائے تو پھر مفعول تلاش کیجیے۔ تو یہاں پر دیکھیے ولدت کا فاعل ہے حیات الذل والعبودیتی، اور اس کا مفعول یہاں ہے النفاق والخنوع۔ پھر سے پڑھتے ہیں، وقد ولدت اور پیدا کر دیا تھا، فیہم ان کے اندر، حیات الذل والعبودیتی ذلت اور غلامی کی زندگی نے، التی وہ غلامی کی زندگی، عاشوہا جس میں وہ رہیں، فی الحکم الرومانی رومانی حکومت میں، الذی وہ رومانی حکومت، دام مدتاً طویلتاً جو ایک لمبی مدت تک رہی، کہاں رہی؟ فی سوریہ و فلسطین، فلسطین اور سوریہ میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر غلامی اور ذلت کی زندگی نے نفاق پیدا کیا، عاجزی پیدا کیا، خفیہ تدبیر کرنا، سازش کرنا، یہ ساری صفات ان کے اندر پیدا کیا۔ وہ غلامی کی زندگی جس میں وہ رہیں رومانی حکومت میں، یعنی جب رومانی حکومت میں تھی، جب رومانی حکومت تھی تو اس حکومت میں وہ ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، اور اسی ذلت کی زندگی میں یہ ساری صفات ان کے اندر پیدا ہو گئے۔